یہ بار بار اب یہ صاحب یہ علم کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ گریہ کیوں، یہ نوحہ کیوں، یہ کالے کپڑے کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ ذوالجناح کیوں، یہ فرش عزا کیوں، ایک کیوں 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 کی ایک فہرست ہے، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جیسے جیسے تمہارا شعور بڑھتا چلا جائے گا ہمارے جواب میں بھی وزن بڑھتا چلا جائے گا. غور فرمائیں، ہم نے یہ ساری نشانیاں رکھی اس لیے ہیں تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اصل واقعہ یاد رہے. اصل واقعہ یاد دلانا ہے. یہ علم کسی علم کی یاد دلائے گا، یہ تابوت کسی نہ اٹھائے جانے والے تابوت کی حسرت کی یاد دلائے گا، یہ ذوالجناح کسی مجاہد کے جہاد کی یاد دلائے گا. ایک قدم آگے چلیں، ایک اور زیارت کریں. صفحہ پلٹا قرآن مجید کا تو ہمیں آیت نظر آئی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج آیت نمبر 23. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی متقی ہیں. بھائی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہ علم کیوں ہے، یہ تعزیہ کیوں ہے، یہ ماتم کیوں ہے، یہ عزا خانہ کیوں ہے، یہ پنجہ کیوں ہے. یہ جو پنجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک بلند ہاتھ کی یاد دلاتا ہے کہ ایک ہاتھ تھا کہ جو جھکا نہیں، ملا نہیں، جس نے کسی سے ہاتھ ملایا نہیں، ظالم کے آگے پھیلا نہیں، یہ بلند ہو گیا. یہ علم میں لگا ہوا مشکیزہ ہمیں کچھ پیاسوں کی یاد دلاتا ہے. اس مشکیزے میں لگا ہوا تیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی قافلہ تھا جو پیاسا مارا گیا ہے. اگر صفا و مروہ خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی وجہ سے مٹ جائیں، محو ہو جائیں، تو صفا و مروہ کے مٹ جانے کے 2-3 نسلوں کے بعد صحیح کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا. حضرت ہاجرہ کی کوئی یاد باقی نہیں رہے گی. جی صفا و مروہ ایک تاریخی واقعے کو یاد رکھے ہوئے ہیں نا. صفا و مروہ کو ہٹا دیجئے، 2-3 نسلوں کے بعد کوئی یاد ہی نہیں کرے گا کہ کوئی صحیح ہوئی تھی صفا اور مروہ کے درمیان. معلومات نشانیوں کو باقی رکھو تاکہ تمہاری تاریخ تمہیں یاد رہے. یہ نشانیاں اس لیے رکھی جاتی ہیں، یہ نشانیاں اس لیے رکھی جاتی ہیں. ایک اور مرحلہ آگے بڑھیے. پروردگار عالم قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب بار بار دہراؤ. مولانا پچھلے سال بھی آپ نے یہی مصائب پڑھے تھے، صبح کی مجلس میں بھی آپ نے یہی پڑھے تھے، آج پھر آپ وہی جملے دہرا رہے ہیں. سال گزشتہ بھی آپ نے یہی کیا، سارے شیعوں نے مل کے، سارے عزاداروں نے مل کے، پھر وہی بات. قرآن کہہ رہا ہے ذکر، بار بار دہراؤ. اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں 10 آیتیں ہیں جو اللہ نے بار بار نازل کی ہیں. معاذ اللہ میری طرح کیا کہیں نسیان پایا جاتا تھا کہ بول دیا اور یاد نہیں رہا کہ دوبارہ بول دیا. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن میں 10 آیتیں ہیں جو بار بار اللہ تکرار کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکرار کرو تاکہ یاد رہے.